مجھے اندازہ ہوا کہ جو لوگ دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں، دوسروں کے لیے وقت دیتے ہیں، ان کی زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ مجھے جب والد صاحب کی طرف سے مختلف اداروں میں جا کے بیٹھنا پڑا تو شروع میں تو میں اسی لیے بیٹھتا تھا کہ جیسے ایک بچہ اسکول جاتا ہے اس طرح میں جا کے بیٹھا کرتا تھا، لیکن جب میں آہستہ آہستہ انوالو ہوتا گیا مجھے اندازہ ہوا کہ ان سے کتنا زیادہ آپ خود سیکھتے ہیں چیزوں میں۔ بارہ یہ جب یہ ایسے ہی نے اس میں بلایا PPSF کے اندر تو میں انوالو ہونا شروع ہوا، اور اس کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ کاموں کو کتنا اچھے طریقے سے بھائی سعید کی اور بھائی بلال وغیرہ کی سربراہی میں کاموں کو کتنا اچھا ہینڈل کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اسی پروسیس کے اندر میں نے دیکھا کہ خوشحال برادری کے لیے اگر پاکستان میں کوئی ایگزامپل ہے سب سے بہترین، وہ آغا خان کمیونٹی کی ہے۔ تو آغا خان کمیونٹی کے اندر جب میں نے دیکھا کہ وہ 4 چیزوں میں کام کر رہے ہیں۔ نمبر پہلا ویلفیئر، وہ بھی مجھے بڑا تعجب ہوا کہ وہ بھی ہماری برادری کی طرح ان کے بھی ایسے افراد ہیں جن کو وہ صرف راشن کے پیکج فراہم کرتے ہیں۔ پھر دوسرا ان کا جو نکلا، دوسرے جو سٹیج ہے ان کی، وہ ہے میڈیکل، کہ جن اداروں کے اندر، جن خاندانوں کے اندر، جن افراد کے اندر اس قسم کی بیماریاں آ جاتی ہیں جیسے ڈائلسس، تو ان کا تو بالکل زندگی تباہ ہو کے رہ جاتی ہے۔ اور مجھے ایک ڈائلسس سینٹر والوں نے بتایا کہ جس کم آمدنی والے گھرانے کے اندر اگر خدا نہ کرے کڈنی کا پرابلم آ جائے تو وہاں طلاق کوئی ایشو نہیں ہوتا، لوگ جان چھڑانا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں بجائے اس کی کہ اس بیماری کو لے کے آگے چلے۔ تو آغا خان کمیونٹی میں مجھے پتہ چلا کہ نیکسٹ اسٹیج پہ انہوں نے اس کو بالکل اپنا وہ بنایا کہ اس میڈیکل ریکوائرمنٹس کی وجہ سے ہم سب سے پہلے اس کی وہ پوری کریں گے خاندان میں۔ تیسرا ان کا جو فیس تھا جو ہم کو بہت اچھا نظر آ رہا ہے، وہ تعلیم اور ہنر مند افراد کی فراہمی ہے، جس کے لیے انہوں نے بہت اچھے ادارے قائم کیے ہیں اور مستقل کر رہے ہیں۔ اور ابھی بھی اگر آپ اپنی کمیونٹی کے اندر دیکھ لیں کہ جو خاندان پیچھے رہ گئے ان میں سب سے بیسک فیکٹر جو ہے وہ تعلیم اور تربیت کی کمی کا ہے، ہنر مند تربیت۔ اس کے بعد ان کا جو چوتھا پروگرام مجھے پتہ چلا آغا خان فاؤنڈیشن کا، وہ ہے بزنس انٹرپرینیورشپ، بزنس سپورٹ پروگرامس۔ اب ہمارے یہاں الحمدللہ یہ ویلفیئر کا کام اور میڈیکل کا کام تو جمعیت پنجابی سوداگران دہلی کر رہی ہے، اور ہماری دہلی پنجابی سوداگران فاؤنڈیشن جو ہے وہ تعلیم پہ کام شروع کر چکی اور بزنس سپورٹ پروگرام پہ اب انہوں نے شروع کیا ہے۔ اچھا، بزنس سپورٹ پروگرام میں جب مجھے پتہ چلا کہ ہمارے ڈونر صاحب نے 50 لاکھ روپے کمٹ کیے ہیں، تو غالباً وہ 5 کروڑ روپے دینا چاہ رہے تھے، تو ہم نے ان کو روکا کہ بھائی آپ ابھی 50 سال کر رہے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پروگرام آگے لے کے کس طرح چلتے ہیں۔ اب یہاں پہ جمعیت پنجابی سوداگران دہلی کے اندر جو لوگ انوالو رہے ہیں ان کا بہت بڑا وہ اعتراض تھا کہ یہ کام تو ہم پہلے کر کے دیکھ چکے ہیں، ہمیں پیسے واپس نہیں آتے۔ تو ہم نے اس لیے پھر پروفیشنل مائکرو فائنینس آرگنائزیشنز کو رجوع کیا، اس میں نمبر 1 اخوت۔ اخوت نے بڑی کافی ٹائم لگا کے ہمارے ساتھ MOU سائن کیا، الحمدللہ ان کے ساتھ کام آگے بڑھنا شروع ہوا ہے، لیکن بہت سلو ہے اس وقت۔ اسی اسنا کے اندر ایک دوسرے ڈونر صاحب نے کیئر فاؤنڈیشن کو سپورٹ کرنے کی بات کی، ہم نے ان کو بھی 50 لاکھ روپے کا کمٹمنٹ دے دیا، ہمارے پاس 50 لاکھ روپے آ گئی۔ اچھا، اس پروسیس کے اندر جس سے میں نے ذکر کیا اپنے حلقۂ احباب میں، دوستوں میں، مجھے پتہ چلا کہ ہر شخص نے کہا کہ یار یہ پروگرام تو بہت اچھا ہے، ہم اس میں بھی روپے دیں گے۔ تو آج پوزیشن یہ ہے کہ ہمارے پاس اس پروگرام کے لیے تو ٹوٹل 1 کروڑ روپے ہی ہیں، لیکن کمٹمنٹس ہمارے پاس اس وقت اس سے بہت زیادہ ہیں، لیکن پرفارم کرنے کی بات ہے۔ سر پرفارمنس میں یہ صرف فنڈس امپورٹنٹ نہیں ہے، مجھے اندازہ ہوا کہ انٹرپرینیورشپ آپ کسی کو پڑھا نہیں سکتے،
مجھے نہیں معلوم کہ جتنی اس وقت بزنس کی سکسیس سٹوریز ہیں ان میں کتنے لوگ بزنس اسکول سے پڑھ کے آئے. میں بزنس پڑھا ہوں, مجھے اندازہ ہے کہ میرے ساتھ جو میرے کلاس فیلوز تھے وہ اپنی اپنی آرگنائزیشن کی کور بزنس کے پیوٹس تھے, لیکن جب وہ اپنے بزنس کے انہوں نے قائم کرنے کی کوشش کی تو they were not miserably failed, they were utter failure. اس کی ریزن جب میں نے کیلکولیٹ کی, ذرا سا میں نے انالائز کیا کہ کیوں ہے آخر ایسا کہ ایک بندہ ایک آرگنائزیشن کا کور بزنس کا سب سے اہم پرزہ ہے, لیکن جب وہ وہی بزنس باہر نکل کے کر رہا ہے تو وہ کامیاب نہیں ہو رہا. تو اس میں بیسک چیز جو مجھے اندازہ ہوا وہ سپورٹ کا تھا. ایک امبریلا کسی کے پاس ہونی چاہیے. آپ دیکھیں ہماری برادری کے اندر یا دیہی میمن کمیونٹی کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں, جو لوگ کہتے ہیں یار یہ تو دیہی والے ہیں نا اس لیے وہ بزنس کر لیا, اس کی ایک ریزن امبریلا کی ہوتی ہے. وہ بالکل میڈیوکر طبیعت کے ہوتے ہیں, بالکل میڈیوکر پرفارمنس ہوتی ہے ان کی, لیکن بزنس کے اندر وہ اچھے چل جاتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر ایک امبریلا موجود ہوتی ہے. تو ہمارے پاس اگر ہم فنڈس ہم دے بھی رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ ہم اس میں سکسیسفل ہوں گے زیادہ جب تک ہم اپنا وقت نہیں دیں. ہمارا جو الٹیمیٹ پروگرام ہے, جو نیکسٹ اسٹیج ہے, وہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے بزنس, ہماری کمیونٹی کے کامیاب بزنس مین ہمارے آفس میں آ کے بیٹھیں اور وہاں پہ گائیڈنس دیں ان ایسپائرنٹس کو جو لوگ لون لے رہے ہیں. آپ یقین مانیے اگر آپ نے اپنا وقت نہیں دیا تو یہ صرف زکوٰۃ نکلے گی اور کچھ نہیں ہوگا. اچھا میں اس بات کو اس طرح بھی دیکھتا ہوں کہ آپ صرف 2.5% زکوٰۃ ادا کر کے باقی 97.5% مال کو بالکل پاک کر دیتے ہیں. تو آپ سوچیے اگر جب آپ نے وقت کی ذرا سی زکوٰۃ ادا کریں گے تو پھر آپ کا باقی ماندہ وقت کتنا برکت والا بن جائے گا. آپ یہ تو کہتے ہیں کہ حاجی رفیع ماشاءاللہ ان کے چہرے پہ بڑا سکون تھا, بڑا اطمینان تھا, وہ آخری دن تک ماشاءاللہ فجر بھی پڑھی انہوں نے. اس کی ریزن کیا تھی کہ انہوں نے اپنے وقت کی زکوٰۃ زیادہ ادا کی ہے, جبھی ان کا باقی ماندہ وقت اتنا پاکیزہ تھا, اتنا پرسکون اور اتنا اچھا گزرا. تو میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ہمارے بزنس سپورٹ پروگرام کے اندر ہمیں بہت سخت مشوروں کی ضرورت ہے. ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو ہمارے دفتر میں آ کے وقت دیں اور ہمارے جو لوگ لون لینا چاہ رہے ہیں ہم سے, جو لوگ لون لیں گے ان کو ذرا سا اپنا وقت, اپنا ذرا سا مشورے سے بھی نوازیں. اس کے ساتھ میں تقریر ختم کرتا ہوں اور آپ لوگوں کا بہت مشہور ہوں کہ آپ نے وقت دیا. سفر اس ادارے کا تعلیم سے شروع ہوا, تعلیم پہ جاری رہا اور سلسلہ چلتا رہا. ہماری مینیجنگ کمیٹی کے ممبر بھی ہیں, ہمارے ادارے کے وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں, اور ہمارے جو جے پی ایس ڈی کے جو اسکولز ہیں جس کی مینجمنٹ کانٹریکٹ جو ہے وہ اب عثمان اللہ جے پی ایس ڈی بورڈ کے ہاتھ ہیں, اس کے بہت بڑے ایڈوائزر بھی ہیں. میں درخواست کروں گا بھائی طارق سے کہ وہ اپنی گفتگو جو ہے وہ آگے بڑھائیں. سعید نے ایکچولی اسٹارٹ کیا تھا اس کو لے کے کہ سے اسٹارٹ کیا تھا کہ جو یہ لوگ سب کام کرنا ہے, یہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانے جانے اور مل کے کام کریں اور ایک دوسرے سے آگے شیئر کریں اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ ساتھ دیں دوسرے کا. حقیقت تو یہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ اتنی اچھی شکل بن رہی ہے کہ جو کام کرنے والے بھی موجود ہیں, ایک سمت ہے کام کرنے والوں کو جو ہے وہ آگے بڑھا رہا ہے اور اس میں ٹیم بھی بن رہی ہے.
اور الحمدللہ ان سب چیزوں کو ساتھ دینے کے لیے ہمارے راضی کے اکابر بھی موجود ہیں الحمدللہ. اکابر جب ہم کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں صرف مرد آتا ہے، اور ہمارے ذہن میں اکابر جب کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں مرد ہی ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے جو میری حساب سے 65 سال ہو کے اپنی زندگی کی تمام خواہشات اور اپنی پوری کر چکا ہوتا ہے. ذمہ داریاں بھی پوری ہو چکی ہوتی ہیں الحمدللہ، جو کم از کم ہمارے طبقے میں لوگ جو ہوتے ہیں ان کے پاس بہت زیادہ سوچنے کو اور زیادہ جو ان کو دوائی دینا ہوتا ہے، یہی پتہ کتنی کی دوائی آتی ہے، اور ان کے بچے سفارے ہوتے ہیں الحمدللہ. اور اب تو صرف بچوں کو خاص طور پہ پودا پوتیوں کو ہمارا مسئلے کو بگاڑنے کے لیے اپنی زندگی گزارا کرو. لیکن آج الحمدللہ ہمارے پاس جو ہے وہ خواتین موجود ہیں، اور اکابرین بھی تمام درجے کے موجود ہیں. وہ لوگ جو 30 40 سال 50 سال کی عمر کے ہیں، جن میں زمانے کی رفتار کو سمجھنے کا پورا سامنا ہوتا ہے، سمجھ ہوتی ہے، پوری کیپیسٹی ہوتی ہے، اور وہ لوگ ہیں جن کے تجربہ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. تو یہ بڑا اچھا کمبینیشن الحمدللہ بن رہا ہے. اور سب سے زیادہ جو اہم بات ہے، میں صرف ایک بات کوٹ کروں اپنے والد صاحب کی، تو وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ تم کو جو ہے وہ صرف اس بات کا اللہ کے حساب نہیں دینا کہ تم نے کتنے پیسے کمائے اور کتنے خرچ کیے، کم خرچ کیے زیادہ خرچ کیے. تم کو اس بات کا حساب دینا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو دوسروں کے مقابلے میں اچھی صحت دی، اچھا علم دیا، اچھے ماحول کی اچھی سہولیات دی، اور اس سے تم نے خلق خدا کو کیا فائدہ ہوتا ہے. تو یہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے نا وہ کی ہے، اور آج ہم سب جو ہیں اکاؤنٹیبل ہیں اس کام کے لیے کہ ہمارا ہر لمحہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دوسروں کے مقابلے میں بہت بہتر دیا ہے، اس کے حوالے سے ہم جو ہیں وہ اس زمانے کی رفتار کو جو ہماری سوچ سے بہت زیادہ تیز ہے، آج کے اپنے ذہن اپنے درجے کو جو ہے نا ہم عام کریں، اور یہ بہت بڑا کہہ ہے. ہمارے یہاں ایک صاحب موجود ہیں جو ہم سب کی رفتار سے بہت تیز چلتے ہیں، بھائی جاوید جو ہیں، وہ ہمیشہ کہتے ہیں یار ٹیکنالوجی اتنی آگے چل گئی ہے، تم جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہو. تو زمانے کی رفتار ہم سے بہت تیز ہے، اور اس وقت تک جب تک چل گیا تھا جب ہم چھوٹی چھوٹی دکانیں چلاتے تھے، اور اس وقت جب باہر بیرونی دنیا میں اس تیزی سے ترقی نہیں ہو رہی، لیکن اب اتنی تیز ہو گئی ہے کہ آپ کے ہمارے تصور سے باہر جو ہے نا دنیا چل رہی ہے. اور اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ جب وہ 9/11 کا واقعہ ہوا تھا، پوری دنیا کا فائنینشیل ٹرانزیکشن ایک لمحے کے لیے نہیں رکا تھا، اور یہ سب کچھ نیو یارک میں ہو رہا تھا، اور یہ سب جو ہے وہ کسی نے محسوس نہیں کیا کہ ایک دن کی بھی ٹرانزیکشن ہماری جو ہے ڈسٹرب ہوئی ہے. حالانکہ جتنی بھی ڈالر کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے پہلے کسی کو نہیں ہوتی ہو، تو پہلے وہ نیو یارک جاتی ہے ٹرانزیکشن، پھر وہ واپس آتی ہے. تو اس کو سمجھیے کہ تو بہت پرانا واقعہ ہو گیا، 10 سال اس کو بھی گزر گیا، اور اس پہ بھی جو ہے وہ ملٹی پلائڈ ہر وقت کیومولیٹو ملٹیپلیکیشن ہو گئی. تو اس کے لیے ہمارے چیلنجز جو ہیں بہت بڑے ہیں، اور ہمارے پاس جو وقت ہے بہت کم ہے، اور خصوصاً ایجوکیشنل ڈیفیسٹ جو ہے نا وہ بےتحاشا ہے. تو اس کو ہم کو بہت تیزی سے بہت کم وقت میں بہت تیزی سے پورا کرنا ہے. میرا خیال ہے آج کی تقریب میں زیادہ وقت اس سے زیادہ مناسب نہیں ہے. آپ کا بہت شکریہ. تعلیم کے سلسلے کے اندر ہمارے ادارے میں جو اکیڈمک سائڈ آف دا اسکول ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے، اس کو پروفیشنل طرز پہ استوار کرنے کے لیے، اور ہم نے کمیٹی ڈیولپ کی ہے، اور اس کا نام ہے اکیڈمک کمیٹی. اس اکیڈمک کمیٹی کے اندر ہم صرف پروفیشنل سینٹر کی ہیں. مس عزرا جن کا بہت زیادہ وسیع تجربہ ہے، شی از دا پرنسپل آف این اسکول فار دا لاسٹ 30 years, and 30 years aren't enough, so many years, more years to add to her experience. اور اس کے ساتھ ہی سعدیہ تشریف فرما ہے، اور ہماری ایک اور ممبر ہے نسیم خان، وہ بھی تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں اور اکیڈمک
30 سال کے قریب 16 سال سے زیادہ ان کا ایکسپیرینس ہے. تو اسی کمیٹی کی سربراہی جو ہے وہ سعدیہ آپا کے پاس ہے. میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی گفتگو آگے بڑھائیں. السلام علیکم. میرا نام سعدیہ مرزا ہے اور پہلے تو السلام علیکم تو کہہ دیا, سوری. پہلے تو میں شکریہ کرنا چاہوں گی بھائی سعید کا اور سارے ڈی پی ایس ایف کی ٹیم کا ٹو انکلوڈ می ان دس ونڈرفل ورک, اور دعا کرتی ہوں میں کہ کچھ حصہ جو ہے وہ تھوڑا بہت ڈال سکوں. اکیلے تو کوئی کام نہیں ہوتا ہے. میرے ساتھ عذرا آپا ہیں, ایز بلال بھائی بلال مینشنڈ کہ ارم خان جو کہ پرنسپل ہیں, ہیڈ ایڈمنسٹریٹر ہیں چاروں اسکولس کی اس وقت, اور عذرا آپا عذرا انور جو کہ صرف ایک نہیں بلکہ 3 کیمپسز آف بیکن لائٹ اکیڈمی جو کہ بہت ہی سکسیزفل ایڈ ایکسل کریکولم بیسڈ او لیول اسکول ہے. عذرا آپا ہیز بین دا پرنسپل سنس دا 1980s, اور ماشاء اللہ سے شی ہیڈز آل 3 کیمپسز, اور ابھی تک وہ فل ٹائم کام کرتی ہیں, اور ہمیں بھی ایکڈیمک ٹیم میں ویکلی شی گیوز اس آورز اینڈ شی از ویری مچ اے بگ پارٹ آف واٹ وی آر ڈوئنگ, اینڈ وداؤٹ ہر جو ٹیکنیکل سائڈ آف دا جاب وی کوڈ ناٹ ہیو ڈن. میرا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا یہ ہے کہ میں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس میں کئی سال ایز سینئر ایڈیٹر اینڈ دین ایز دا ہیڈ آف رائٹس اینڈ کانٹریکٹس اینڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی مینجمنٹ میں نے وہ ڈپارٹمنٹ سیٹ اپ کیا تھا وین آئی لیفٹ او یو پی ان 2018. آئی ایم ناؤ اے ڈائریکٹر آف اے نیو پاکستانی پبلشنگ ہاؤس. میں امینہ سید جو ایم ڈی تھیں او یو پی کی, انہوں نے اور میں نے اور ایک اور ہماری ڈائریکٹر نے بھی سیٹ اپ اے پبلشنگ ہاؤس بائی دا نیم آف لائٹ اسٹون. وہاں پہ میں اب کام کرتی ہوں, اور یہاں پہ آئی ایم اے ممبر آف دا ایگزیکٹو کمیٹی ایز ویل ایز دا ایکیڈیمک کمیٹی. تھوڑے سے پوائنٹس میں جاٹ ڈاؤن کر کے لائی ہوں آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ ایکیڈیمک کمیٹی کی اسٹریٹجک پلاننگ کے کوئی رفلی 3 اسٹیجز ہیں. ویری کوئکلی آئی وانٹ ٹو جسٹ mention what we have been doing and where we plan to take it in the future, inshallah. So stage 1 was very much about planning and working on our vision and our mission. اور اس کا بہت ہی چھوٹے الفاظ میں اگر میں خلاصہ کروں کہ ہمارے بہت سارے مہینوں کا کام جو تھا اس پہ we ended up with this very short 4-word vision and mission, which is safe and happy schools. Safe and happy schools. Everything that we are working towards, اس میں بچوں کی capability میٹرک میں first position, second position, third position, this was not on top of the list. On top of the list is safe and happy schools. اس کا سیکنڈ پروسیس پھر یہ تھا کہ کریکولم کی سلیکشن تھی. دس واز اے ویری بگ کویسچن کہ ہم او لیولس پہ ابھی سے چلے جائیں یا ہم میٹرک کنٹینیو کریں. تو بہت ساری ڈیلیبریشن کے بعد وی ڈیسائیڈیڈ دیٹ فار ناؤ وی ول کنٹینیو ود میٹرک انٹل ہمارے کلاس 5 میں جو بچے اس وقت ہیں وہ جب وہ اپنے میٹرک کے ایگزامس لکھیں گے, اینڈ انشاءاللہ آفٹر دیٹ we will switch to O levels. So the transition will be gradual, eventually leading to A levels, which is a long-term target. اس میں پھر نیکسٹ اسٹیپ یہ تھا کہ ہم نے ٹیچر اسیسمنٹس اور ایویلیویشنس کنڈکٹ کیے. عذرا آپا واز دا ٹیم لیڈ فار دیٹ. شی وینٹ ان ٹو دا کلاس رومس. جو ایگزسٹنگ ٹیچرز ہیں ان کے اسٹینڈرڈ کو اسیس کرنا بہت ضروری تھا. عذرا آپا نے فزیکلی جا کے گھنٹوں لگائے, اسیسمنٹ ٹولز ڈیولپ کیے, اینڈ شی کنڈکٹیڈ اسیسمنٹس آن دا بیسس آف وچ وی آر اسٹل یوزنگ those assessments and those markers
to determine کہ کس میں کتنا پوٹینشیل ہے, کیونکہ کئی ایسے بھی ٹیچرز ہیں اس وقت جن کی شاید پیشن بہت ہے, ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ بھی ہے, لیکن ان کو تھوڑی سی ٹریننگ کی ضرورت ہے ٹو ریئلی ہون ان آن دوز اسکلز دیٹ دے نیڈ. سو وی ول ٹرائی آور بیسٹ کہ جو پریزنٹ, یعنی ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم آئیں اور سب کچھ بدل ڈالیں اور لوگوں کو بے روزگار کر دیں اور نئے لوگ جو ہے وہ انڈکٹ کر لیں. وی وڈ لائک ٹو ورک وتھ, جتنی حد تک ہو سکے وی وڈ لائک ٹو ورک وتھ دا پیپل وی آر آلریڈی ورکنگ وتھ, and then to train them and then to take them to the next level inshallah. اس کے بعد پھر ہم نے proposed models of management structures پہ کام کیا, یعنی job descriptions, reporting lines, creation of new roles according to our new model. For example, academic, یعنی ابھی جو ہماری مس ارم خان ہیں جو آج آ نہیں سکی, ان کی طبیعت ٹھیک نہیں, تو ارم از as I said the administrator, ان کا ٹائٹل administrator ہے for all 4 schools. لیکن we have now under the new model she is going to be the head principal. There should, and اس وقت 4 principals ہیں اور 1 administrator. We feel کہ ایک principal ہونا چاہیے, and she is no longer going to be called administrator, but she will very much be there. So یہ نئے رولز کا کریشن پہ کام ہوا. فار ایگزامپل ایکیڈیمک مینیجر, وی نیڈ ٹو ہیو اے پرسن ہو از ان چارج. آئی مین ہم لوگ سب اپنی کیپیسٹی میں ایز یو نو وی آر والنٹیئرنگ آر ٹائم, بٹ وی نیڈ سمبڈی ہو وی نیڈ ٹو ہولڈ اکاؤنٹیبل, تاکہ جو ہم ٹارگیٹس ریچ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں اس کے لیے ہمیں کوئی ایک سیلریڈ person chahiye who can actually be accountable and who is capable of doing that. Then humne subject coordinators add kiye jo ki is waqt nahi the, yani specialists in subjects who will be part of the faculty. Phir humne operations manager ka ek role define kiya, ek aisa shakhs jo sare admin ke jo jhamele hain, jo sare annoying kaam hain, so that the academic people are not bothered with admin duties, which is what is happening presently. وہ سارا دن فائر فائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, the academic team. So we need to have in place, and اتفاق سے we found somebody from the برادری جو already کام یہ کر رہے تھے, but his salary was, if I may share, his salary was 17,000 rupees, and but he was doing all these things that an academic manager does. تو ان کو پھر ہم نے اب ان کی سیلری کا اسکیل بڑھا کے اور ان کا جاب ٹائٹل بھی ریڈیفائن کیا. آفس اسسٹنٹ, کیشیئر, لائبریرین, کمپیوٹر لیب سپروائزرز اینڈ مینی مور. Then creation of schedules, defining teacher allotment. Again, Azra Appa was the key for this. You know, sheets puri Excel pe bani. Creation of teacher allotments throughout the academic year to ensure that no teacher is overburdened or underburdened. Then admission policy for pre-primary, primary, secondary and college. Then hiring of English language coordinators for every level who will conduct model classrooms. یعنی وہ جو کوآرڈینیٹرز ہوں گی وہ ہماری ٹیچرز کے لیے ماڈل کلاس رومز کنڈکٹ کریں گی, کریں گے, which can be attended by all teachers. Then induction of teachers who have experience teaching in reputable Cambridge schools, especially at the pre-primary and primary levels. جیسے کہ بھائی طارق کہتے ہیں کہ یہ ہمارے incubator classes ہیں, because we really need to focus on the pre-primary and primary, so that if in the long run, in the coming years, inshallah, we have to switch to O levels, then we need to induce experience from the Cambridge system to raise the standard of English language proficiency and academic skills in general. اس کے بعد ہم نے بک لسٹس کے اوپر بہت کام کیا. جو پریزنٹ بک لسٹ تھیں فار پرائمری, پری پرائمری اینڈ سیکنڈری, وی ریوائز دیم, وی فائنلائز دیم, ریزنگ دا اسٹینڈرڈ آف بکس ان جنرل اپ ٹو کلاس 8. Because unfortunately جو اس وقت جو سینئرز ہیں they will have to study the compulsory Sindh board syllabus for the next few years, تو اس میں ہم چینج نہیں کر سکے. یہ اسٹیج 1 تھا. اسٹیج 2 میں ہم نے extended school hours with extensive after school extra curricular activities being offered, جیسے کہ
بھائی طارق کا جو ویڈیو تھا اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ ایکسٹرا کریکولرز آر گوئنگ ٹو بی اے بگ پارٹ آف واٹ وی ڈو انشاءاللہ، جو کہ آفٹر اسکول کا سیگمنٹ ہے. پھر پروفیشنل ڈیولپمنٹ آف اسٹاف، teachers training. I mean, this is absolutely the core, it is the most important part. Teachers training, classes selection, यानी subject training में भी training होगी, classroom management training होगी, principals और section heads की training होगी जो कि specially leadership roles کے لیے ڈیزائن کی ہوئی ہے. سیلف اویئرنیس ٹریننگ which is very very important, as you know کہ آج کل سوشیو ایموشنل اسکلس پہ بہت کام ہو رہا ہے. سیلف اویئرنیس جب تک اسٹوڈنٹس کو اور ٹیچرس کو نہیں ہوگی، اسپیشلی ٹیچرس کو، کہ دے ول ناٹ بی ایبل ٹو برنگ دیئر بیسٹ ٹو دا کلاس. آئی مین اگر وہ صبح میں لڑائی کر کے آئی ہیں، جیسے کہ ازرابا کہتی ہیں کہ اگر آپ اپنی ساس سے لڑ کے صبح نکلے ہیں اور آپ وہ سارا غصہ جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس پہ نکالنے والے ہیں، تو دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی ایکسیپٹیبل. So in order to, but people do these things without realizing what they are doing, because وہ ایک ان کا second nature بن جاتا ہے. تو اس لیے self awareness training is very very important. Then teachers training is going to be continued throughout the year. We will work with ہمارے بہت سارے پلانس ہیں، اس میں ٹیچرز ریسورس سینٹر جو ہے وہ بھی شامل ہے. پھر لیڈر ان می کر کے ایک پروگرام ہے دیٹ وی آر گوئنگ ٹو انکورپوریٹ. Bilal, if I'm going over my time, please tell me. Bilal, is enough focus. نہیں، میں کہہ رہی ہوں if I'm going over my time, please tell me. Everybody is going over time, please say. اچھا 2 منٹ اور. پھر ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ جیسے کہ بھائی طارق نے کہا کہ بچے جو ہیں وہ آفٹر اسکول دے ول اسٹے فار ایکسٹینڈیڈ آورس. So we want to maximize on that time. ہمارا پلان اس وقت یہ ہے کہ ایکسٹرا کریکولرز میں قرآن جو ہے وہ ناظرہ لیسنس شامل ہوں گے ود تجوید، سو دیٹ جب بچہ گھر جائے تو وہ جو ایک آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ مولوی صاحب والا وہ ہوتا ہے، they don't have to do that at home. اور ہم پلان یہ کر رہے ہیں کہ جیسے بہت ساری ینگ بچیاں جو آج کل قرآن انسٹیٹیوٹ سے گریجویٹ ہو کے نکلی ہیں، دے آر ڈوئنگ ایکسلنٹ ورک وتھ تجوید اینڈ عربک. اٹس بیٹر کہ وہ ینگ بلڈ سے ہم ان کو قرآن شریف پڑھوائیں ناظرہ. تو ایکسٹرا کریکولر ول ہیو دیٹ. دین لیسنس، کی بورڈنگ لیسنس، کراٹے ول بی آفرڈ انشاءاللہ، اسٹوری ٹیلنگ for younger children, yoga, extra academic support for those children who need it for homework and classwork. یعنی جو تھوڑی بہت peer tutoring بھی اور تھوڑی staff سے بھی, so that students don't need to go to tutors after school. Tuition is a very big problem. تو وہ فائنینشیل بھی برڈن ہوتا ہے اور بچے کے لیے بھی. پھر آرٹ لیسنس، کریٹو رائٹنگ کلاسز، آرٹس اینڈ کرافٹس. سو دس از پارٹ آف آر پلاننگ. اسپیکرز کو ہم انوائٹ کرنا چاہتے ہیں موٹیویشنل ٹاکس کے لیے, یا مثلاً جیسے آپ لوگ ہیں یا کوئی بھی اور پروفیشنلز ہیں, جیسے شائستہ آرکیٹیکٹ ہیں, ایسے لوگ جو کہ ایٹ لیسٹ 4 times in the academic year we will have motivational speakers come in, اینڈ آڈیٹوریم میں پراپر جو ہے وہ بچوں کو ڈفرینٹ پروفیشنز کے بارے میں بتایا جائے گا. Annual field trip for every class to be organized to such venues where we only have to pay for student transport. یعنی برادری میں سے جو لوگ اپنے فارم ہاؤسز آفر کر سکیں یا فیکٹری وزٹس آفر کر سکیں, صرف پرائیویٹ فیکٹریز اور پرائیویٹ فارمز نہیں بلکہ اس میں پھر ہم پبلک وینیوز بھی شامل کریں گے, مثلاً قائد اعظم کا مزار ہے یا میوزیم ہے, but it's a very important part of their school experience, so we will be continuing with that inshallah. پھر annual ایک faculty کی بھی outing ہونی چاہیے for in the same kind of maybe a farm or a beach. Soft skills training for higher classes, this is something that we'll offer after school, جو کہ CV writing کی workshops ہوں گی, how to write a resume, personality grooming workshops, sketching, Urdu poetry, literature, Urdu literature workshops, essay writing, again creative writing. Leader in Me ایک program ہے جو کہ we are planning to incorporate. وہ Leader in Me والے خود اپنی training conduct کرتے ہیں entire staff کی. اس کے بارے میں بیسٹ چیز مجھے ہمیں یہ لگی
کہ وہ جینیٹوریل اسٹاف یعنی جو کلینرز ہیں, جو کینٹین والے ہیں, جو گیٹ کیپرز ہیں, گارڈز ہیں, ان سب کی ٹریننگ وہ کرتے ہیں. اور اٹ از اے ویری ویری گڈ پروگرام. ان شاء اللہ وی آر پلاننگ ٹو انکوپریٹ دیٹ. اس کے علاوہ کلاسز, سب سے امپورٹنٹ جو اس میں اسپیکٹ ہے نا, وہ آپ لوگوں نے سب نے سنا ہوگا کہ جو لرننگ میں اٹس دا لرننگ ٹرائنگل وچ انکلوڈس اسکول, پیرنٹس اینڈ اسٹوڈنٹ. یعنی پیرنٹس کی انوالومنٹ کے بغیر وہ ٹرائنگل سکسیزفل نہیں ہو سکتا ہے, دا چلڈرن. سو وی ریئلی سیریسلی آر پلاننگ ٹو انگیج مدرس. مدرس کا انگیجمنٹ اس طرح سے ہم کریں گے کہ جو آفٹر اسکول کے کریکولرز ہم بچوں کے لیے پلان کریں گے, اور آرکیٹیکچرلی بھی جو ہم وہ کر رہے ہیں رینوویشن, اس میں اسپیسز ہوں گی آن کیمپس فار مدرس ٹو کم اینڈ اسپینڈ ٹائم. اس میں ہماری جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو انشاءاللہ وی ول ٹرائی ٹو پرووائڈ پرائمری کیئر. اگر کوئی بیبی لے کر آ رہا ہے تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ جتنی دیر مدرس کے لیے کوئی پلان ہے اس میں ان کے بچوں کو ایک ایریا میں وہ بچے کھیل سکیں تاکہ مدرس بھی کچھ سیکھ سکیں. جو کلاسز ہم پلان کر رہے ہیں مدرس کے لیے, اس میں کمپیوٹر کلاسز ہیں. اس میں جیسے کہ بھائی سعید نے کہا کہ دہلی والی برادری میں میجورٹی, آئی مین a lot of the women are more educated in terms of their qualifications, مگر ایکسپیرئنس لیکنگ ہے. تو کمپیوٹر کلاسز, پھر فائنینشیل لٹریسی از این ایریا دیٹ از اسپیشلی آئی فیل ان دا برادری. یو نو وہاں تک پہنچ ہی نہیں ہے عورتوں کی ٹو انڈرسٹینڈ جسٹ دا بیسکس آف فائنینشیل لٹریسی, اینڈ آئی تھنک دیٹس ویری امپورٹنٹ. تو فائنینشیل لٹریسی کے لیسنس, بریسٹ کینسر اویئرنیس کے سیشنز, I mean these are just some examples. Career enhancement opportunities, child psychology workshops, so that you and other beneficial workshops. Then development of parent and student handbooks. یہ ہمارا پلان ہے کہ جو پالیسی کی ہینڈ بکس ہوں گی وہ ایچ پیرنٹ اینڈ اسٹوڈنٹ ول بی سائننگ اٹ ایٹ دا بگننگ آف دا ایئر, تاکہ ایک کانٹریکٹ ہوگا جو کہ ہمارے اسکولس کے ساتھ ہوگا پیرنٹس کا اور بچوں کا, تو تھوڑی سی اکاؤنٹیبلٹی بڑھ جاتی ہے. دین ہائرنگ کا بہت سارا پلان ہے. اسٹیج 2 لسٹنگ آف پوزیشنز, کلیکشن آف سی ویز, شارٹ لسٹنگ کینڈیڈیٹس, انٹرویوز آف کینڈیڈیٹس فار ایکیڈیمک مینیجر آلریڈی ہو چکے ہیں, جس میں ایک بہت ہی ہم نے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ کا انٹرویو ریسنٹلی کیا ہے, بٹ وی وڈ لائک ٹو انٹرویو 2 مور. یہ تو ہو گیا ہمارا اسٹیج 2. آنے والے وقتوں میں وی نیڈ ٹو ایگزیکیوٹ دا کینڈیڈیٹ انٹرویوز. ٹیچرس ٹریننگ شروع ہونے والی ہے, ایکسٹرا کریکولرس فائنلائز ہونے ہیں, لائبریری اینڈ کمپیوٹر لیب سیٹ اپ ہونا ہے, کینٹین کی پلاننگ ہونی ہے, کامن روم یہ ایک چیز ہے جو ہم ایڈ کرنا چاہتے ہیں کالج کی بچیوں کے لیے, کامن روم, لاؤنج ٹو بی سیٹ اپ سو دیٹ دے کین ریلیکس اینڈ فیل لائک سینئرز. بیکاز ابھی ان کی شکایت یہ ہے کہ ہم بالکل ایسا محسوس نہیں کرتے کہ ہم سینئرز ہیں, ہمیں چھوٹے بچوں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. ایکیڈیمک مینیجر ٹو بی ہائرڈ. سو آئی نو آئی ہیو گون وے اوور ٹائم, تو بس یہ تھا میرا اپڈیٹ. اچھا آپ 2 منٹس میں چاہوں گی کہ آپ